علماء کرام آئے ہیں، مجمع کے اندر بے شمار حضرات علماء کرام آئے ہیں، ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے استاد محترم بھی تشریف فرما ہے، حضرت شہاب الحدیث صاحب، قاری مظفر اقبال صاحب بھی تشریف فرما ہے، حضرت مولانا عبد القدوس صاحب اور دیگر حضرات تشریف فرمائے۔ ان سب کو میں اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے حضرت والد رحمت اللہ علیہ کی کچھ گزاری سنانا چاہتا ہوں۔ یہ بے شمار لوگوں کی چاہت تھی اور ان کی چاہت کے مطابق جو مجھ سے ٹوٹے پوٹے الفاظ ان سے میں نے سنے تھے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور پھر چند دن قبل ہی ہم اپنے سابقہ ریکارڈ دیکھ رہے تھے مدارس کا، تو مدرسے کا ایک رجسٹر ملا، اس کے اندر حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک خواب ہے، وہ خواب بھی آپ سب کو سناؤں گا کہ کس طرح ان کو دل کے اندر ہر وقت یہ کڑن رہتی تھی مسجد اور مدرسے کی۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ 1951 کے اندر پیدا ہوئے، یہی کوٹلی الیار کی بستی کے اندر ہی، اور پھر ان کا نام ان کے دادا جان حضرت مولوی میاں محمد عبداللہ صاحب نے ان کا نام رکھا حسین احمد، اور اس کی نسبت حضرت مولوی سید حسین احمدی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رکھی۔ ہمارے جتنے بھی تایا جی چچا جان جتنے بھی ہیں ماموں، سب کے نام اپنے اکابرین کے نام پر رکھے۔ اپنے اکابر کے ساتھ ان کی کتنی محبت تھی۔ اور حضرت میاں محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، یہ ساری انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو آج ہم مسجد مدرسے کے اندر بیٹھے ہیں۔ اور ان کی بے شمار دعا ہوتی تھی، اور ان کا تعلق حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ تھا۔ تھانہ بہوم کے اندر پاکستان بننے سے پہلے 2 دفعہ وہ گئے تھے۔ جب پاکستان مکمل بن گیا، پاکستان بننے کے بعد حضرت سے خط لکھا کہ حضرت اب پاکستان سے وہاں آنا بڑا دشوار ہے، اگر آج اجازت دیں تو پاکستان کے اندر ہی کس سے رابطہ رکھ لو۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ ملتان چلے جائیں، ملتان کے اندر میرے اجر خلفاء میں ملتان کے اندر خیر مدارس کے اندر چلے جائیں۔ تو وہاں جب گئے حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، اور حضرت قاری اسحاق صاحب یہاں تشریف فرما کے آج سے 4 سال قبل میں ان کے پاس گیا، انہوں نے اولیاء جیلم کے بارے میں کتاب لکھنا شروع کی۔ تو ملتان کے اندر خط لکھا کہ جیلم کے اولیاء کے اگر تمہارے پاس کوئی نام ہے تو نام ارسال فرما دے۔ اس وقت خیر المدارس کا غالباً رجب کا یہ رسالہ تھا، رجب کے رسالے کے اندر حضرت مولوی میاں محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا نام دوسرے نمبر پر انہوں نے لکھا تھا۔ حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ علیہ نے دوسرے نمبر پر ہمارے پردادا جی کو خلافت دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ پوری بستی کے جو پرانے بزرگ ہیں یہ اکثر ان کا ذکر جانتے ہیں کہ وہ کس طرح بستی کے لیے علاقے کے لیے دعا گو ہوتے تھے۔ پھر حضرت والد صاحب کا نام انہوں نے رکھا، بڑھتے ہوئے ناظرہ تعلیم اپنے گھر کے اندر ہی ناظرہ پڑھا قرآن پاک، اور قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ پرائمری بھی پاس کی۔ یہاں کوٹلہ سکول تھا اس وقت، سکول سے پرائمری کا پاس کرنے کے بعد ہمارے پردادا جی مولوی محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لے گئے گنبد والی مسجد کے اندر۔ حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا، تو والد صاحب کہتے ہیں میں جب حضرت صاحب کے پاس گیا تو حضرت نے کہا آپ کو شہری داخلہ مل سکتا ہے، رہائشی داخلہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ یہ آپ طلباء کے لیے خصوصی کہ اس وقت مدرسے کے اندر کھانا نہیں بنتا تھا، پورے شہر سے کھانا مدرسے میں آتا تھا۔ آج اللہ کا کتنا احسان ہے، آج اللہ کا کتنا کرم ہے، یہ ان بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو داخلہ ملا حفظ کے اندر،
شاعری بن کے پڑھتے رہے. والد صاحب فرماتے ہیں جب میرے 18 پارے ہو گئے تو میں حضرت صاحب کے پاس چلا گیا. حضرت اب میرے 18 پارے ہو گئے ہیں, اب منظر بھی ہوگی زیادہ, اب سبق زیادہ یاد کرنا ہوتا ہے. تو گاؤں میں بجلی نہیں تھی اس وقت, اور یہ سفر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کوٹلی سے پیدل گنبد والی مسجد میں جایا کرتے تھے. آج کل پیدل جانا تو بہت دشوار بات ہے, تو والد صاحب پیدل یہاں سے گنبد والی مسجد جاتے تھے. اور اللہ کی شان, جس وقت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح نکلی وہ بھی گنبد والی مسجد کے پاس, سبحان اللہ, جہاں سے اس سفر کا آغاز کیا تھا وہی سفر کا اختتام بھی کیا. حفظ مکمل ہوا تو پہلا مصلی والد صاحب نے سامیہ بنے تھے قریشیہ مسجد ٹائیاں والا کے اندر. 1970 کی بات ہے. جب مکمل مصلی ہوا واپس آئے رات کو گھر کے اندر, تو اپنے دادا جی کے پاس میاں محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, تو جب بتایا کہ میں قرآن پاک مکمل کر سن کے آیا ہوں, تو دادا جی نے دعا بھی دی اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا. اے اللہ, جس پودے کی میں نے بنیاد رکھی تھی آج میرا شکر ہے کہ وہ پودا ہرا بھرا ہو رہا ہے. اور پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت دادا جی کی یہ وصیت تھی کہ گاؤں میں آ کر محنت کرنی ہے. اور پھر 1971 میں جو ہے درس اندامی کے اندر والد صاحب چلے گئے, اور 2 سال رمضان کے اندر اپنے استاد جی حضرت مولانا غلام یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے گاؤں قرآن پاک سنانے جاتے تھے. 2 سال قرآن پاک وہاں سنایا 1973 کے اندر. اور اس وقت والد صاحب کی قافیہ کی کتاب شروع ہو چکی تھی, نحو کی کتاب ہے, تو قافیہ کے اسباق شروع تھے. یہاں گاؤں سے حاجی عنایت اللہ صاحب اور ماسٹر محمد فاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات گئے جامعہ انفیہ کے اندر. حضرت جیل صاحب سے بات کی تو یہ بھی شرط رکھی کہ امام چاہیے, امام بھی گاؤں کا ہو. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جیل رحمۃ نے بلایا, تو جب حضرت سے بات ہوئی تو کہا حضرت ابھی بڑی کتابیں شروع ہو رہی ہیں, قافیہ کی کتابیں ہیں. تو حضرت نے کہا بیبا بڑے ہو کر کیا کرنا, یہ ساری والد صاحب کی میں سنائی ہوں گاری سنا رہا ہوں, جس طرح انہوں نے سنائی تھی میں کوشش نہیں کر رہا ہوں, اسی طرح لفظ و لفظ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور کہا بیبا بڑے ہو فراغت کے بعد کیا کرنا ہے. والد صاحب کہتے ہیں میں نے سر نیچے کر دیا, جی حضرت یہی کرنا ہے. فرمایا گاؤں والے لے لے, آج چلے جو گاؤں کے اندر. اور پھر گاؤں میں آگے 1973 کے اندر پھر یہاں سے اسباق کے لیے جاتے تھے پیدل ہی 2 سال تک. پھر اس کے بعد سائیکل مل گئی, سائیکل پر جاتے تھے پڑھنے کے لیے. اور 1979 کے اندر جامعہ اشرفیہ کے اندر والد صاحب رحمۃ اللہ دورہ کیا, اور والد صاحب کے ساتھی حضرت استاد جی شیخ الحدیث مولانا قادر اقبال صاحب دامت برکاتہ العالیہ, اور حضرت والد صاحب فرماتے جب جامعہ اشرفیہ داخلے کے لیے گئے تو 11 نمبر تک جو ہے ہماری جیلم کی کلاس ہوتی تھی, اساتذہ کے سامنے بیٹھتے تھے. تو اکثر یہ کہتے تھے یہ انہی اساتذہ کی دعائیں ہیں, آج اللہ کی ذات نے اتنا کام دے دی, اللہ کی ذات یہ محنت کی توفیق عطا فرما لے. پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دورے سے فارغ کے بعد پھر آپ کا کام شروع کیا, اور 1984 کے اندر اس مسجد کو شہید کیا. یہ چھوٹی مسجد ہوتی تھی, اس مسجد کو شہید کیا, اور اس کے ساتھ یہ جتنی جگہ ہے برآمدہ یہ سارے پیچھے رہائش, یہ اس وقت جگہ خریدی گئی. جگہ خریدنے کے بعد مجھے یاد ہے آج بھی چند سال قبل میں نے وہ خطوط دیکھے تھے, حاجی عاشق صاحب دام برکاتہ نے وہاں سے لکھے اور کہا حافظ صاحب دارالعلوم کی بنیاد رکھ دی ہے, اسی طرح وہ الفاظ لکھے ہوئے تھے. پھر والد صاحب رحمۃ فرماتے ہیں 1984 کے اندر یہ مسجد کی پہلی لینٹر ڈلی تھی اور حج کے لیے گیا. اس وقت یہاں سے کراچی سے فلائٹیں جاتی تھی, میں نے یہاں سے کراچی گیا. جب یہاں سے جانا تھا جس وقت, تو یہ بھی گاؤں والوں کی بڑی سعادت ہے کہ جس وقت یہ مسجد بنی پوری کوٹلی عیال کے مرد عورت بچے جوان ہر ایک نے اپنا پورا حصہ ڈالا. مجھے یاد ہے خواب کی طرح میں اس وقت 5-6 سال کا تھا. حضرت والد صاحب مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اعلان کرتے ہیں اس
اس کے بعد قاری عبد الباسط صاحب کی تلاوت کر جاتی تھی یا قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان لگتا تھا. پوری بستی سے حضرات آتے وہاں جو ہے باہر جہاں آج کل آجی جو ہے عاشق صاحب کی کوٹھی ہے یا آجی خالد صاحب، اس جگہ سے مٹیریل ریت بجری سارے گاؤں والے یہاں لاتے تھے. اور والد صاحب کہتے ہیں کہ گاؤں کو اللہ کی ذات نے اسی محنت پر نوازا. اللہ کی ذات نے اس کے بعد پورے گاؤں کو اللہ کی ذات نے دنیا کی بھی فراوانی عطا فرمائی. پھر اس کے بعد الواد صاحب فرماتے ہیں جو خواب میں اکثر سنانی تھی کہ میں نے استخارہ کیا جب یہ مسجد کی جگہ لینی تھی. استخارہ برائے درس جامع مسجد کوٹلی ریاض کے سین ریل پر قرآن پاک رکھ کر بچوں کو دیکھ رہا تھا. حضرت والد صاحب یہ لکھ رہے ہیں بندہ نقیز، جس کے بعد درس کے لیے دوبارہ استخارہ کیا. استخارہ برائے درس صبح سحری کا وقت گرمی کے موسم میں ان دنوں اذان فجر 4:15 بجے ہوتی تھی. اذان سے قبل مسجد میں اپنے گھر کے دروازے جو مسجد میں کھلتا ہے اس دروازے سے والد صاحب داخل ہوتے. داخل ہوا تو مسجد مکمل طلباء علماء سے بھری ہوئی تھی. سامنے حضرت جیلمی حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے. جیسے نماز تہجد سے فارغ ہوا ذکر میں مشغول تھا، محراب کی جانب برادر محترم حضرت مولانا اشرف صاحب ہزاروی بیٹھے تھے اور میں کافی حضرات جن کو جانتا ہوں لیکن ان ناموں کا صبح یاد نہیں رہی. اور حضرت استاد مکرم حضرت مولانا غلام یحییٰ صاحب نبر اللہ مرقدہ کے پاس بیٹھ کر سبق پڑھ رہے ہیں، جن کے بعد برائے در جگہ خریدی گئی جس میں معاون خصوصی حاجی عنایت اللہ صاحب، حاجی خالد صاحب، حاجی ارشد صاحب، حاجی محمد زمان صاحب اور صوفی عاشق حسین صاحب تھے. اگر نئی جگہ جو باہر مدرسے کی جگہ خریدی تھی منشی محمد فاضل صاحب کے ٹیوب ویل کے قریب حاجی محمد سلیم بل محمد مالک سے خریدی. رقبہ 10 کنال جس میں سے صرف 8 کنال کی رقم انہوں نے وصول کی، باقی فی سبیل اللہ انہوں نے نئی جگہ برائے درس جو خریدی گئی ہے اس کے متعلق 1974 کے اندر جب بندہ حج بیت اللہ کے لیے گیا تھا تو وہاں مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران ایک خواب دیکھا. اسی جگہ لوگ ایک قبر کا طواف کر رہے ہیں جس جگہ مدرسے کی جگہ خریدی گئی. لوگ قبر کا طواف کر رہے ہیں جو کہ ایک جائز لوگ کرتے ہیں، جس میں نمایاں ہمارے گاؤں کے ایک عمر رسیدہ بزرگ بھی ہیں اور میں ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج الحمدللہ جگہ خریدنے کے بعد مجھے وہ خواب یاد آیا. جگہ کا انتخاب 14 سال قبل ہو چکا ہے جبکہ جگہ 1996 میں خریدی گئی. یہ حضرت والد صاحب جو رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر تھی. تو میں نے سنانا اس لیے سمجھا کہ یہ حضرات آپ سب حضرات اکثر گاؤں کے حضرات جو ان کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے ساتھ تعلق تھا. آج اللہ کی ذات ہمیں اس تعلق کو قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت والد صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا صدقہ جاریہ یہ مسجد، یہ مدرسہ اور بے شمار جو علاقے کے اندر مساجد بنی ہے اصل میں محنت انہیں کی تھی. آج اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور جتنے حضرات نے تعاون کیا ان سب کی قبروں پر بھی جو اس دنیا سے چلے گئے کروڑوں رحمت نازل فرمائے. جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور اسی طرح مدرسے مسجد کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ کے سامنے برادر مکرم حضرت جیلمی رحمت اللہ علیہ کے پوتے اور حضرت شیخ الحدیث سرفراز خان صاحب صفدر رحمت اللہ علیہ کے نواسے برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد ابوبکر صدیق صاحب محتمم جامع حنفیہ تعلیم اسلام کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ پر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. میرے قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، آپ بھی طویل عرصہ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر سال الحمدللہ یہاں مدنی جامع مسجد کوٹلی الیار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر یہ سالانہ پروگرام منعقد ہوتا ہے، جس میں علماء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو فرماتے ہیں اور شعراء اپنا نعتیہ کلام پیش فرماتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ یہ پروگرام اسی ترتیب کے ساتھ جاری ہے، لیکن اس پروگرام کی روح رواں ہمارے بزرگ، ہمارے سرپرست حضرت مولانا حافظ حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ نظام قدرت ہے اور اسی نظام کے تحت ایک وہ پروگرام بھی ہوگا کہ جس میں میں اور آپ بھی نہیں ہوں گے۔ یہ دین انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی رہے گی، سنی جاتی رہے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر پروگرام ہوتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ ابھی برادر مکرم مولانا حافظ اسد مدنی صاحب متظلون اپنے مرحوم والد صاحب کی کچھ یادداشتیں آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ یہ گاؤں کوٹلی الیار جہلم کے ان علاقوں میں سے ہے جہاں میرے جد امجد ولی کامل حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی گہرا اور خاص تعلق تھا۔ بہت سے پرانے بزرگ جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ پاک ان سب کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ جو حضرت کے ساتھی بنے اور پھر آج بھی ہمارے بہت سے بزرگ جنہوں نے حضرت جہمی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پایا، ان کے بیان سنے، ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کی مجالس میں بیٹھے۔ اللہ پاک ہمارے ان تمام بزرگوں کو سلامت رکھے، ان کی زندگی اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے لیے تو یہ سب بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا حافظ حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے محض شاگرد نہیں تھے، حضرت کے خاص اور معتمد علیہ ساتھیوں میں سے، کیونکہ استاد آپ جانتے ہیں کہ اپنے ہر شاگرد سے مطمئن نہیں ہوتے۔ بعض ایسے شاگرد بھی ہوتے ہیں کہ بعد میں کبھی زیارت بھی نہیں کرواتے، ایک دفعہ گئے بس گئے،
لیکن کچھ ایسے شاگرد ہوتے ہیں جن سے استاد خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، جن پر استاد فخر کرتے ہیں. تو یہ صرف سامنے کی بات نہیں، حافظ صاحب کی عدم موجودگی میں بھی میں نے حضرت جیلوی رحمہ اللہ سے ان کے بارے میں جب بھی تذکرہ سنا بڑے احسن الفاظ، اور یہ علامت تھی اس بات کی کہ حضرت کو اس پر بڑا اعتماد تھا. اور اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اب دارالعلوم دیوبند ہمارے اس خطے میں بقائے اسلام کی ایک تحریک تھی، ایک بنیاد تھی. یہ صرف ایک نصابی تعلیم کا ادارہ نہیں تھا، محض ایک درسگاہ نہیں تھی، لیکن دیوبند کا فیض پانے والوں میں بھی سالوں سے اللہ پاک نے دین کی خدمت نہیں کی. ہمارے اس علاقے کے اندر بھی دیوبند کے ایسے فضلاء گزرے جن کو کوئی جانتا بھی، اور ایک الحمدللہ حضرت بھی ہیں جن سے اللہ پاک نے کام لیا. کسی زمانہ میں نے کسی سے یہ بات سنی کہ جی جہنم کے اطراف میں ایک گاؤں ہے جو پورے کا پورا الحمدللہ صحیح العقیدہ کا، اور اس کا نام کوٹلی اللہ یار. اس وقت کی بات بتا، تو آخری حضرت کی محنت تھی، حضرت کا فیض تھا. حق کہاں سے اٹھا اور کہاں پہنچا. تو حضرت کے انتہائی معتمد علیہ ساتھی حضرت مولانا حافظ صاحب صاحب الدین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے ان سے دین کا کام لیا، دین کی خدمت لی. اور الحمدللہ صرف اپنی اس مسجد یا مدرسہ میں نہیں بلکہ اطراف کے دیہاتوں میں بھی ہماری جو مساجد ہیں، ہمارے جو ائمہ و خطباء حضرات ہیں، حضرت ان کی سرپرستی فرماتے، ان کی رہنمائی فرماتے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج ہر موقع پر بڑی شدت کے ساتھ ان کی کمی محسوس کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی برادر مکرم حضرت مولانا عبدالجبار سلفی صاحب متظلہ بڑا طویل سفر کر کے آپ کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکر گزار نہیں ہوں. ان کی موجودگی میں زیادہ لمبی گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بڑی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے جو بات کرنی ہے اس کے بارے میں پھر ہمارے جو مقامی حضرات ہیں ان کی میں نے رائے بھی لینی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ محنت کی. آج ہمیں اطمینان ہے کہ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے، ان بزرگوں نے ہم تک جو دین پہنچایا وہ صحیح دین، جو قرآن و سنت کی پاکیزہ تعلیمات کے عین مطابق، اور صرف دین پہنچایا نہیں، اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. ہمارے یہ بزرگ وہ بزرگ تھے، وہ علماء تھے جو بعمل تھے. جو کچھ وہ کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے، جو ان کا ظاہر ہوتا تھا وہی ان کا باطن بھی ہوتا تھا. سچے اور کھرے لوگ تھے. کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ خدا نہ خواستہ وہ جو محنتیں کر کے گئے، جو قربانیاں دے کر گئے، جس حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ آپ حسین صاحب رحمہ اللہ یہاں سے پیدل چل کے مسجد گنبد والی پڑھنے جاتے تھے، پیدل چل کر یہاں سے جامع ہفتیاں پڑھنے جاتے تھے. وہ قربانیاں آپ میں سے بھی دے سکتا ہے؟ یہ آج اس گاؤں کے نوجوان بیٹھے نا یہاں پہ، پیدل چکر لگائیں گے روز علم کا. یہ صرف ایک قربانی نہیں ہے، بڑی طویل داستان ہے قربانیوں کی. یہ تو ایک مثال سامنے آئی تو میں نے بیان کر دی ہے. تو ان بزرگوں نے جو محنت کی، جو قربانیاں دی، کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ خدا نہ خواستہ آہستہ آہستہ حالات پھر واپس اسی پہ آ جائے؟
جہاں سے آ کے انہوں نے اصلاح کی وہی حالات ہمارا آج ہے. یقیناً ہم ایسا نہیں چاہتے. تو اگر ہم ایسا نہیں چاہتے تو یاد رکھیں اصل محنت اور اصل قربانیاں وہ لوگ دے گئے ہیں. ہمارے حصے اب تھوڑا سا کام رہ گیا جو ہم نے کرنا ہے. اور اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا تو پھر اللہ معاف فرمائے پھر حالات ہمارے طبقوں سے بھی زیادہ خراب. اب تو یہ فطروں کا دور ہے. خاص طور پر یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے تو فطروں کا دروازہ کھول دیا. برمار ہو چکی ہے فطروں کی، دینی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، کردار کے حوالے سے. ہماری نوجوان نسل آج ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. ہمیں اندازہ نہیں، ہمیں احساس نہیں. ہم ہمیشہ سمجھتے کہ یہ جو ہمارے ملک میں آئے دن نوجوان سیلفیاں بناتے ہوئے مر جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ کرتب کرتے ہوئے مرتے ہیں، منشیات کے عادی ہو رہے ہیں، جوئے کے عادی ہو رہے ہیں، اور بہت ساری خرافات اور خرابیوں کے شکار ہو رہے ہیں، یہ دوسروں کے بچے. ہم میں سے ہر آدمی یہی سوچتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ دوسروں کے بچے نہیں، یہ ہمارے بچے، ہم سب کے بچے. ہمیں کبھی غلط فہمی میں دیکھیں ان کے بھی تو آخر ماں باپ ہے نا، تو وہ کون ہے؟ وہ بھی تو ہمیں سے. اور دینی حوالے سے اللہ معاف فرمائے ایسی ایسی خطرناک چیزیں کہ بظاہر ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہوا مسلمان اس کا سینہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. کتنی خطرناک تھی. بظاہر مسلمان ہے لیکن سینہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. ایسی ایسی خطرناک چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں. تو میرے بزرگوں بھائیوں، ہم نے اس صورتحال پر کافی سوچ و بچار کی ہے. ہم الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک جلسہ کر کے 2-3 گھنٹوں کا پروگرام کر کے ہم اپنے مسلمان ہونے کا حق بھی ادا کر لیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق بھی ادا کر دیتے ہیں. اگر ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں تو ہم بہت بڑی بھول میں. آج دیکھیں دین ہمارا محتاج نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں ایسا. ہم دین کے محتاج ہیں. اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ کافروں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے اور ان سے اپنے دین کی خدمت لے لیں. اور اگر ساری کی ساری دنیا، اللہ نہ کرے کہ ساری کی ساری دنیا بھی ایک بھی مسلمان نہ بچے تو اللہ کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں. وہ ذات بہت بڑی ذات، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے بزرگوں بھائیوں، آج جو حالات ہیں وہ ہم سے کچھ تھوڑی سی قربانی کا تقاضا کر رہے ہیں. کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کا، آنے والی نسلوں کا دین اور ایمان بچائیں تو پھر ہمیں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی ہوگی. صرف ایک جلسے کو دین کا تقاضا نہیں سمجھ، عملی طور پر بھی قدم اٹھانا ہے. اور دیکھیے ہمارے جو اللہ ڈیوٹی، اللہ کا کروڑ ہاتھ شکر ادا کرتے ہیں. دنیا کا ہر انسان مصروف ہے، کوئی کاروبار میں، کوئی ملازمت میں، کوئی تعلیم میں، کوئی کسی کام میں، کوئی کسی کام میں. ہمیں اللہ نے مصروفیت دی تو اپنے دین کے لیے دی، اپنے دین کے لیے. اب مولانا کے پاس اگر ڈائری موجود ہو تو آپ چیک کر لیں، پورا سال پروگراموں سے بھرا ہوا ہوگا. دینی مصروفیت. تو ہم نے کافی غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو آج نوجوانوں کا دین اور ایمان بھی خطرے میں پڑ چکا ہے اور اخلاقی طور پر بھی نوجوان خطرے میں پڑ چکے ہیں، تو ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. آج کہیں پہ نوجوانوں کی تربیت نہیں ہے، نہ تعلیمی درسگاہوں میں، نہ مسجدوں میں. مسجدوں میں کہاں سے ہو؟ آج تو پہلے جمعہ ہوتا تھا حضرت جلوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد گنبد والی میں، جمعے کا بیان 1.25 گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹے کا بیان ہوتا تھا حضرت کا. اور میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں، کھاریاں سے آگے ایک گاؤں، وہاں سے پیدل چل کر وہ حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آتے تھے. صبح فجر کے بعد پتہ نہیں کس وقت وہ نکلتے تھے. بڑے بڑے دور سے لوگ آتے، بیان کرنے والے بھی پھر اللہ کے ولی، اور سننے والوں میں بھی دین کا عجیب جذبہ ہوتا تھا. آج ہم مسجد ڈھونڈتے ہیں جہاں بیان نہ ہو.
بس خالی خطبہ اور نماز، جان چھوٹ جائے ہماری. کیوں؟ بیان سننا تو ہمیں موت نظر آتی ہے. چند منٹ مسجد میں بیٹھنا پڑ جائے. آج آپ دیکھیں میں بھی آ رہا تھا، راستے میں جگہ جگہ رش پڑے ہوئے، بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی. کیا جی؟ وہ میچ ہو رہا ہے، بس اس کام میں خوش. اور اللہ کے بندو یہ قبر میں جا کے میچ نے کس کام ہے؟ آخر آنکھیں تو بند ہونی ہے نا ایک دن. پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ مولوی صاحب کی بات سننے کے لیے تو 5 منٹ نہیں ہوتے تھے، میچ دیکھنے کے لیے 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھ جاتے تھے. یہی جواب دیں گے پھر اللہ. تو میرے بزرگ اور بھائیوں، وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل جائے گا. آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کل کو ہم نہیں ہوں گے. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری اولادوں کے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے اللہ پاک نے جو موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. ہم نے الحمدللہ غور و خوض کے بعد نوجوانوں کی تربیت کا پروگرام بنایا ہے. میں اپنی بات کو بالکل سمیٹتے ہوئے اپنے آخری الفاظ میں بول چکا ہوں کہ میں ہر جگہ کے ساتھیوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے، نوجوانوں کے نام لکھوائیں. ہم انشاءاللہ نوجوانوں کی تربیت کا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں اور ان بچوں کی مشاورت کے ساتھ کریں گے تاکہ جو وقت، جو انداز، جو جگہ ان کو مناسب لگتی ہے، ان کے لیے آسانی ہے، اس میں اس کو ہم ملحوظ رکھیں. تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا اس گاؤں کے لوگوں سے، کوٹلی الیار کے لوگوں سے. یہاں ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہیں، طلباء بھی بیٹھے ہیں، لیکن جو مقامی لوگ ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس مہم میں ضرور حصہ لیں. اور برادر مکرم مولانا حافظ حسن مدنی صاحب متضلع، مولانا حافظ عثمان مدنی صاحب متضلع، ان کے پاس نام لکھوائیں. فی الحال ہم نام جمع کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلا لایا عمل بھی بتائیں گے. کیا آپ گاؤں کے لوگ اس تجویز کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا صرف سال میں ایک جلسہ ہو جائے گا، ہم بھی بیان کر کے چلے جائیں گے، آپ بھی سن کے چلے جائیں گے، اس کے بعد پورا سال فارغ، پھر پورا سال سوشل میڈیا کے حوالے سے؟ جی تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے اپنے بچوں کا دین اور ایمان بچانے کی، ان کی دینی تربیت کرنے کی، تو آپ پھر اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی کوٹلی کے لوگ نہیں ہاتھ اٹھا رہے، یہ طلباء بیچارے بول رہے ہیں، طلباء کی ضرورت نہیں. میں کوٹلی کے مقامی لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، میں زبردستی نہیں کروں گا. اگر آپ کی نہیں مرضی تو پھر اللہ ہی حافظ. جی یہ اب کوٹلی والے بولے ہیں جی. تو بہرحال انشاءاللہ حافظ صاحب بھی دوبارہ آپ کو یاد کروائیں گے، لیکن یہ انتہائی ضروری ہو چکا ہے. ہمارے پاس اب بہت کم ہے. اللہ پاک ہمارے بچوں کے اور ہماری آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ تھے برادری مکرم حضرت مولانا قاری محمد ابوبکر صدیق صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو